ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں اعتکاف کے فضائل و مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے ایک خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر میں، خاص حصے میں اس کو انتخاب کر کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے انسان کی نفسیات کو اعتدال پر لا کر اسے شریعت کے تقاضے پورے کرنے کے لائق بنایا اللہ جل شانہ نے۔ اس نے جب 20 دن تک ایسے روحانی ایام گزارے ہیں جو تمام مخلوقات سے ہٹ کٹ کے روزے اور عبادت میں اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، تراویح میں اپنے اوقات کو صرف کیا، دن کے وقت میں اس نے اپنی محبوب بیوی کو چھوڑا، کھانا پینا قربان کیا، لیکن جب رات کا وقت تھا تو اس کو رات میں ان چیزوں کی اجازت دی گئی۔ لیکن جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اب رات کے وقت میں بھی محبوب بیوی کو چھوڑنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تم دنیا کے گندے ماحول سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جس میں کوئی شرکت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے، کسی کے در پر جا کر پڑ جائیں کہ اتنے میرے درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جائیں دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائیں دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے پناہ اللہ جل شانہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ معتکف کا جاگنا، سونا، اس کو اللہ جل شانہ نے عبادت میں صرف کر دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب، اور جو میری طرف آہستہ سے چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے خاطر اعتکاف کرتا ہے تو بڑی اہمیت والی وہ عبادت ہو جاتی۔ امام زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے، لیکن جب اعتکاف مدینہ منورہ میں کیے ہیں
تو کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ اعتکاف کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ ایک اور روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک خندق کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس عبادت پر، بڑی عبادت پر بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایک دن کے اعتکاف میں اللہ کے نبی نے یہ فضیلت ذکر فرمائی، تو رمضان المبارک کے مکمل آخری عشرے میں اعتکاف کرنا کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ افراد جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے اوقات کو اعتکاف کے ساتھ کاٹتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اس طرح لکھی جاتی ہے جس طرح وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 اہم فائدے ذکر فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھا ہوگا وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھ سکتا، مسجد میں بیٹھا ہوگا گندے کام نہیں کر سکتا، مسجد میں بیٹھے گا وہ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کر سکتا، ہوٹل بازی نہیں کر سکتا، گندے کام نہیں کر سکتا، گناہوں سے بچے گا۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب اسے بغیر کیے کے مل جائے گا، جیسے کہ اعتکاف کی وجہ سے یہ عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، لہٰذا عیادت کا ثواب مل گیا۔ اعتکاف کی وجہ سے اپنی بیوی کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو ثواب دے گا۔ اعتکاف کی وجہ سے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا، اللہ اس کو والدین کی خدمت کا اجر دے گا۔ اعتکاف کی وجہ سے غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مدد کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ اس روایت میں 2 فائدے ذکر کیے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کو خطبے میں تلاوت کی، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے خاطر ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ کتنی بڑی بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہوگا۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کر لیا کرو۔ جو کوئی بندہ اعتکاف کرتا دراصل وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، معتکف کا مسجد میں رہنا بھی عبادت ہے، معتکف کا چپ رہنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا کہ جو کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کو پا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف واجب، دوسرا سنت، تیسرا نفل۔ اعتکاف واجب
وہ ہے جو منت ماننے سے واجب ہو گیا. کسی نے منت مانی کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کروں گی، یا کسی نے مسنون اعتکاف توڑ دیا تو اس کی قضا بھی واجب ہوگی. تو یہ واجب اعتکاف. جس اعتکاف کی زبان سے منت مانی ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو. کسی نے شرط پہ کہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، یا پھر یوں ہی کہا کہ میں اعتکاف کر لوں گا. صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی ہے، بلکہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے، تو واجب اعتکاف. منت والے اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ روزہ رمضان کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا ہو. اعتکاف بھی رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہو. بہرحال جو منت والا اعتکاف ہوگا اس اعتکاف میں روزہ ضروری ہے. اگر کسی بندے نے ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی ہے تو صرف دن کا اعتکاف واجب ہوگا. اگر 24 گھنٹے کی نیت کے ساتھ تو 24 گھنٹے کا اعتکاف واجب ہوگا. اگر کسی نے منت مانتے وقت یہ کہا کہ میں رات کا اعتکاف کروں گا اور دل میں نیت دن کی بھی کی تھی تو یہ منت صحیح نہیں ہے، اس پر اعتکاف واجب نہیں ہوگا، کیونکہ رات میں روزہ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے پہ اگر ایک سے زائد دنوں کے اعتکاف کی نیت مانی تو اتنے دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اور اگر ایک رات سے زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی تب بھی دن اور رات دونوں کا اعتکاف کرنا ضروری ہوگا. اگر کسی نے ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو اور نیت یہ کی کہ صرف دن کو اعتکاف کروں گا اور رات کو مسجد سے باہر آ جاؤں گا تو ایسی نیت درست ہے. لہٰذا ایسا شخص صبح صادق سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور غروب آفتاب کے بعد واپس آ جائے. یہ منت والے اعتکاف کے واجب والے اعتکاف کا ذکر ہے. واجب والے اعتکاف کا ذکر ہے. اسی طریقے پہ جب کوئی بندہ ایک سے زیادہ دنوں کے اعتکاف کی منت مانی ہو تو ان دنوں میں پیدر پہ روزانہ اعتکاف کرنا واجب ہے، درمیان میں وقفہ نہیں کر سکتا ہے. البتہ اگر منت مانتے وقت زبان سے کہہ دی کہ میں اتنے دنوں میں متفرق طور پر اعتکاف کروں گا تو یہ بھی جائز ہے. جب اس نے خود یہ کہا کہ میں متفرق طور پہ رکھوں گا. جن کاموں میں سنت اعتکافوں میں نکلنا جائز ہے واجب اعتکاف میں بھی ان کاموں میں نکلنا جائز ہے، اور جن کاموں کے لیے سنت اعتکاف میں نکلنا جائز نہیں ہے تو ان کاموں میں واجب اعتکاف میں بھی نکلنا جائز نہیں ہے. محترم ناظرین، یہ تو واجب اعتکاف تھا. لیکن رمضان المبارک میں ایک اعتکاف ہوتا ہے جس اعتکاف کو اعتکاف سنت کہتے ہیں، جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس اعتکاف کو سنت اعتکاف کہتے ہیں. چنانچہ رمضان المبارک کے سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے. معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف والی جگہ پہنچ جائیں. غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ مکمل طریقے کا آخری عشرہ ہو جائیں. اعتکاف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی بعض لوگ ادا کر لیں گے تو ساروں کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو جائے گی. جس محلے میں یا بستی میں اعتکاف کیا گیا تو اس محلے اور بستی کے طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو لیکن اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اسی طریقے پہ
रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी चंद दिन का एतिकाफ़ करना, ये नफिल एतिकाफ़ है। औरतों को हुक्म ये दिया गया कि वो घरों के अंदर एतिकाफ़ करें। सुन्नत एतिकाफ़ की दिल में इतनी नीयत करना काफ़ी है कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर रमज़ान के आखिरी अशरे का मसनून एतिकाफ़ करता हूँ, बस इतनी नीयत करना काफ़ी है। ज़बान से दुआओं का पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बेहतर है पढ़ ले, अच्छी बात है। इसी तरीके पे किसी शख्स को उजरत देकर एतिकाफ़ करवाना ये भी जायज़ नहीं है। और मसनून एतिकाफ़ की नीयत 20 तारीख के गुरूब शम्स से पहले कर लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स वक्त पर मस्जिद में दाखिल हो गया लेकिन उसने एतिकाफ़ की नीयत नहीं की और सूरज गुरूब हो गया तो फिर नीयत करने से एतिकाफ़ सुन्नत अदा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हुक्म यह है कि सूरज के गुरूब होने से पहले वो नीयत कर ले। इसी तरीके पे मस्जिद में एक से ज़ायद लोग एतिकाफ़ करे तो सबको सवाब मिलेगा, सुन्नत सवाब सबको मिलेगा। मसनून एतिकाफ़ के सही होने के लिए चंद बातों का ज़रूरी है। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना, नंबर 3 एतिकाफ़ की नीयत करना, नंबर 4 मर्द का मस्जिद में एतिकाफ़ करना, नंबर 5 मर्द और औरत का जनाबत यानी गुस्ल वाजिब होने वाली चीज़ों से पाक होना। ये शराइत एतिकाफ़ के जायज़ होने के लिए। लिहाजा अगर कोई बंदा हालत जनाबत में एतिकाफ़ शुरू कर दे तो एतिकाफ़ तो सही हो जाएगा लेकिन ये शख्स गुनहगार होगा। इसी तरीके से औरत का हैज़ व निफास से खाली होना, इसी तरीके से रोज़े से होना। अगर एतिकाफ़ के दौरान कोई एक रोज़ा नहीं रख सका या किसी वजह से रोज़ा टूट जाए तो मसनून एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। रोज़ा टूट गया किसी वजह से तो मसनून एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। और अगर किसी शख्स ने पहले 2 अशरों में रोज़े नहीं रखा था या तरावी नहीं पढ़ी थी और आखिरी अशरे में रोज़ा रख के तरावी भी पढ़ना चाहता है, एतिकाफ़ भी करना चाहता है तो कर सकता है, एतिकाफ़ कर सकता है। इसमें कोई कबाहत की बात नहीं। लोग समझते हैं कि पहले अशरे में नहीं रखा है लिहाजा रमज़ान के आखिरी अशरे में भी एतिकाफ़ नहीं होता, नहीं, ये बात नहीं। इसी तरीके पर जिस शख्स के जिस्म से बदबू आती है उसके लिए हुक्म है कि वो ऐसा शख्स एतिकाफ़ में ना बैठे। मोहतरम नाज़रीन, एतिकाफ़ में औरत के लिए हुक्म ये दिया गया कि वो घर के अंदर एतिकाफ़ करें, वो मस्जिद में एतिकाफ़ ना करें, बल्कि अपने नमाज की मखसूस जगह है या मखसूस कोई जगह हो तो वहाँ पर एतिकाफ़ करें, क्योंकि उसके लिए यही हुक्म है कि वो घर के अंदर ख़ास जगह पर ख़ास जगह का इंतखाब करें, वहाँ पर वो एतिकाफ़ करें। एतिकाफ़ की सबसे अफजल जो जगह है वो मस्जिद हराम यानी खाने काबा है। उसके बाद मस्जिद नबवी का मकाम है, फिर मस्जिद बैतुल मक़दिस का, उसके बाद उस जामे मस्जिद का दर्जा है जिसमें जमात का इंतज़ाम हो। और अगर जामे मस्जिद में जमात का इंतज़ाम ना हो तो महल्ले की मस्जिद बेहतर है। उसके बाद वो मस्जिद है जिसमें ज़्यादा जमात होती है। इसी तरीके पे एक मसला ये भी है कि क्या एतिकाफ़ हर महल्ले में सुन्नत अलल किफ़ाया है। तो बाज़ फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया कि एतिकाफ़ की सुन्नत को इक़ामत तरावीह की नज़ीर के तौर पर माना जाए। तरावीह के बाद में 3 कौल नक़ल फरमा कर इसको तरजीह दी है कि हर महल्ले की मस्जिद में इक़ामत तरावीह से सुन्नत किफ़ाया अदा हो जाएगी। हर महल्ले की मस्जिद में इक़ामत तरावीह से सुन्नत किफ़ाया अदा हो जाए। इससे साबित होता है कि एतिकाफ़ का भी यही हुक्म है, यानी हर मस्जिद के महल्ले में एतिकाफ़ किया जाए। इसी तरीके से नाबालिग बच्चे का एतिकाफ़ करना, नाबालिग बच्चे का एतिकाफ़ अगर समझदार है वो एतिकाफ़ करता है तो नफिल एतिकाफ़ होगा, मसनून नहीं होगा। इसी तरीके पर औरत के लिए जो हुक्म है कि वो अपने घर में ही एतिकाफ़ करे, घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से मुतय्यन ना हो तो कोई एक जगह ख़ास तौर पे मुतय्यन कर ले और वहाँ पर एतिकाफ़ करें।
ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیا عورت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے اعتکاف کرنے کے لیے؟ ہاں، عورت کا اگر شوہر ہے تو اعتکاف اس کی اجازت کے بغیر نہ کریں. اسی طریقے پہ عورت کو اگر حالت اعتکاف میں حیض آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی بڑی اہمیت والا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں حکم یہ ہے کہ اگر عورت کو حیض یا پھر نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس میں اعتکاف درست نہیں ہے، وہاں سے اعتکاف ختم کر دے. لیکن پاک ہو جانے کے بعد خاص اس دن کے اعتکاف کی قضا ضروری ہے. جس دن حیض آیا ہے اس دن کی قضا کرے. صرف کسی عورت نے 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھی رہی لیکن کسی دن اس کو حیض آ جائے تو بس وہاں سے اعتکاف ختم ہو گیا. البتہ حیض کے بند ہونے کے بعد صرف اس دن کی قضا ضروری ہے. چاہے تو یہ قضا رمضان میں ہی کر سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ 22 تاریخ 23 24 25 رمضان کو حیض آیا، پھر تو حیض آنے کی وجہ سے اعتکاف کو اس نے ختم کیا. اب 28 29 رمضان کو قضا کے طور پہ رکھ لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد خواتین اس کا اہتمام کرنے لگی ازواج مطہرہ. مساجد میں چادروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، حجرے بنائے جاتے ہیں. اعتکاف کرنے والے کے لیے ایسا کر لینا، چادریں بنانا، حجرے بنوانا، یہ مستحب ہے. اس میں سطر وغیرہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور بھی مصلحتیں ہیں. بہت سارے لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. غلط نہیں بلکہ اس کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹائی کا حجرہ بنانا ثابت ہے. البتہ معتکف ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ جگہ نہ رکھیں، نمازیوں کو تکلیف کا سبب نہ بنے، صفوں کی درستگی میں مخل نہ ہو. لہٰذا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے وہ جگہ کو گھیرے رکھے. اسی طریقے پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض معتکفین مسجد میں چہل قدمی کرتے ہیں. مسجد کے لیے غیر مناسب عمل کرنا جو عادت کے خلاف ہو قصداً ناجائز ہے. لہٰذا معتکف کے لیے بلا کسی ضرورت کے ٹہلنا یہ مناسب ہے. سخت ضرورت پیش آ جائیں، ضرورتاً بقدر حاجت اجازت ہوگی، جبکہ ٹہلنے کا انداز مسجد کے احترام کے خلاف نہ ہو تو بعض فقہائے کرام نے اجازت دی ہے. اسی طریقے پہ معتکف کو ریح کے خارج کرنے کا وقت پیش آیا کہ بھئی ریح کے خارج ہونے کے امکانات ہو رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے مسجد میں ریح خارج کرے گا یا مسجد سے باہر؟ کیونکہ مسجد میں ریح خارج کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، گندی بو کو سونگتے نہیں ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. اس لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ کسی معتکف کو ہوا خارج کرنے کی، ریح خارج کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اخراج ریح کے لیے وہ مسجد سے باہر چلا جائے، اور باہر جانے کے بعد ہوا خارج کرے، پھر فوراً مسجد میں آ جائے. محترم ناظرین، اعتکاف سے متعلق اور بھی مسائل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. The zakat is an annual charge of 2.5% on any surplus wealth. The word zakat can be defined as purification and growth. It allows an individual to achieve balance and encourages new growth. The principle of knowing that all things belong to God encourages the purification of wealth and the growth of blessings. Zakat is obligatory on all Muslims who are able to do so. It is the personal responsibility of each Muslim to ease the economic hardship of others and to strive towards eliminating inequality in society. Zakat consists of spending a portion of one's wealth for the benefit of the poor and needy.